السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا رب، خالق، مالک ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے، جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں جس سے مانگی جا رہی ہیں، جس کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، اور جس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین، اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے طریقے پر عبادت واجب کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 5 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 17 اپریل 2021 عیسوی جدہ سعودی عرب سے لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں یہ خصوصی درس قرآنی مثالیں پیش ہے، جس میں آج 2 آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، 2 مثالوں کو لے کر، 2 قرآنی مثالوں کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. پہلی آیت سورہ ہود کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دونوں فرقوں کی مثال، اندھے، بہرے
اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ایک آیت ہے جس کو ہم پڑھیں گے آج کے اس درس میں انشاءاللہ. اور دوسری آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41. اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز مقرر کر لیا، اپنے اولیاء بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی جیسی ہے. ان کی مثال عنکبوت مکڑی کی طرح ہے. مکڑی جو ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ اس کا گھر کمزور اور بوسیدہ ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے اور سمجھتے. تو معزز سامعین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ان دو آیتوں کی وضاحت تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. پہلی آیت جو میں نے پڑھی جو سورہ ہود کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کی، دو فرقوں کی مثال دی ہے. فرمایا مثل الفریقین، دو فرقوں کی مثال، ایک مومنوں کا فرقہ، دوسرا کافروں کا فرقہ. ایک مومنوں کی جماعت، اہل ایمان والے یا اہل ایمان والے لوگ، اور دوسرے اہل کفر والے لوگ. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیسی؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اندھے اور بہرے اور دیکھنے والا اور سننے والا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر، اہل شرک، کفار اور مشرکین کی مثال اندھے اور بہرے سے دی، اور اہل ایمان اور اسلام، اہل توحید کی مثال اللہ تعالیٰ نے بصیر و سمیع یعنی دیکھنے والا اور سننے والے سے دی. اس کے بعد فرمایا هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی مثال صحیح ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا مطلب دونوں ایک جیسے؟ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اندھا بھٹکتا ہے، اندھا پریشان ہوتا ہے، اندھے کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک قلق، ایک ٹینشن بھری زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں نہیں ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے کچھ، کوئی نعمت کو، کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اندھا بن کر زندگی گزار رہا ہے. اندھا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بینائی چھین لی گئی ہے یا ختم ہو چکی ہے. کیا یہ دیکھنے والے کے جیسے ہو سکتا ہے جس کی بینائی ہے، جس کی نگاہ ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، کھانے پینے کی اشیاء کو، دنیا کو، آسمان کو، زمین کو، بہت ساری چیزوں کو جو اس کے سامنے نظر آتی ہیں دیکھتے رہتا ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ سننے میں نہیں ہے. خبر کو دیکھنا، کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے اس کی وہ بات نہیں ہوتی ہے جو سننے میں آتی ہے، کیونکہ دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جیسے یہ دونوں نہیں مل سکتے، یعنی اندھا محروم ہے، بدقسمت ہے، بدبخت ہے، شقی ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ویسے ہی کفر اور شرک والے نقصان میں ہیں. آنکھیں رکھ کر بھی وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو حق کا، ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کفار کی، اندھے اور بہروں کی طرح. اندھے اس لیے کہ راستہ حق کا موجود ہے، ہدایت کا راستہ موجود ہے، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے حق کا راستہ. اور اسی طریقے سے اصم، بہرے ہیں، مطلب سنتے نہیں ہیں. جیسے بہرے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو سنائی نہ دے، کچھ بھی سنائی نہ دیتا ہے، اس کو اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، وہ خود بڑا پریشان ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں، اس کو کوئی آواز نہیں آتی، اور آواز
سننا نعمت ہے. انسان جو ہے امید میں رہتا ہے کہ کب بچہ پیدا ہوگا اس کی آواز میں سنوں گا، کب میری شادی ہوگی میری بیوی کی باتیں میں سنوں گا، کب میری شادی ہوگی کب میرے شوہر کی باتیں سنوں گا میں، کب رمضان آئے گا اور تراویح کی نماز میں ہم قرات سنیں گے، کلام اللہ کی تلاوت سنیں گے، کب فجر کا وقت آئے گا، کب مغرب کا وقت، عشاء کا وقت آئے گا کہ ہم جائیں مسجد میں کھڑے ہوں اور امام صاحب قرات کریں، اللہ کا کلام ہم سنیں. انسان اپنی امی کی بات سننا چاہتا ہے، فون کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میری امی فون اٹھا لے اور کچھ بولے اور میری امی کی پیاری پیاری باتیں میں سنوں. انسان اپنی ابا کی باتیں سننا چاہتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی آواز سننے کے لیے ترستے ہیں، اپنی اولاد کی آواز سننا چاہتے ہیں. سننا نعمت ہے معزز سامعین، آپ سمجھتے ہو اس چیز کو. اور کافر کی مثال یہاں دی گئی ہے اصم، بہرا، جو سنتا نہیں ہے. کیوں بہرے سے مثال دی اللہ نے؟ کیونکہ حق کی آواز موجود ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، وحی پڑھی جا رہی ہے، لیکن وہ بہرا ہے، سنتا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس البصیر والسمیع، دیکھنے والے اور سننے والے لوگ، مطلب ایمان والے لوگ، وہ حق کا راستہ دیکھ چکے، ہدایت کا راستہ ان کو نظر آ گیا، انہوں نے اس راستے کو اپنا لیا، اس راستے پر چل پڑے، حق کا راستہ دیکھ لیا اور چلنے لگے اسی راستے پر. اور حق کی آواز سنائی دیتی ہے تو سنتے ہیں، کانوں کو کھڑے کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سنتے ہیں، یا ایھا الناس سنتے ہیں، اور بھی قرآن مجید کی آیتیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنتے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں جو حق کی باتیں اہل علم بیان کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو سنو، یہ اللہ چاہتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، تو وہ لوگ سنتے ہیں. تو البصیر السمیع ہیں یہ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں مثال دے کر دونوں جماعت والوں کو بیان کیا. ایک کافروں کی جماعت، بالکل گویا وہ اندھوں کے جیسے ہیں اور بہروں کی طرح ہے، اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے وہ لوگ دیکھنے والوں اور سننے والوں کی طرح ہیں. وہ حق سنتے ہیں، حق دیکھتے ہیں. اسی لیے آگے اللہ نے بیان فرمایا هل یستویان مثلا، اللہ نے دونوں کی برابری کی نفی کر دی. یہ برابری نہیں ہو سکتی ان دونوں میں بھائی. اندھا اور نگاہ رکھنے والا بینا شخص برابر نہیں ہو سکتے، سننے والا اور بہرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کافر ہمیشہ نقصان میں، ایمان والا ہمیشہ فائدے میں. کافروں کو دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. دنیا کی بظاہر نعمتیں کچھ مدت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے وہ فائدے کے لیے اٹھاتا ہے، فائدہ اس سے اٹھاتا ہوگا، لیکن ہمیشہ کا نقصان اس کی زندگی میں ہے. جہنم کا عذاب، اس سے پہلے قبر کا عذاب. اور دنیا میں دیکھیے دولت نعمت ہونے کے باوجود بے چینی، ٹینشن، قلق. اسی لیے دیکھیے آتم ہتیا سوسائڈ سب سے زیادہ اہل کفر اور شرک کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اندھے ہیں، ان کے کان بہرے ہیں. وہ لوگ، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کے جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں ایمان اور توحید جیسی نعمتوں سے نوازا. دیکھیے کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس لیے افلا تذکرون، آیت کے آخر میں، کیا سمجھتے نہیں ہو، نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو ہم نصیحت حاصل کریں، ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. ٹھیک ہے مومن کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، لیکن دیکھیے سبحان اللہ، ایمان والا، توحید والا، صحیح عقیدے والا، اس کی زندگی میں جب پریشانیاں بھی آتی ہیں تو ان پریشانیوں کو مقدر سمجھ کر ایمان لا کر صبر کرتا ہے نا، اس پر بھی اس میں کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے صاحب اس کو. دیکھیے لیکن کافر کی زندگی میں دیکھیے پریشانیاں مومن کی زندگی میں بھی آتی ہیں، کافر کی زندگی میں بھی آتی ہیں. کافر کے لیے وہ عذاب ہے، مومن کے لیے وہ رحمت ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں سے بچا لے، یا اس کو صبر کرنے پر اس کو بڑا اجر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ،
یعنی وہ فائدے میں ہے نا، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے فائدے میں ہوتا ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو صبر کر کے فائدے میں ہوتا ہے۔ شکر اور صبر فائدے ہی میں تو زندگی گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ بتایا گیا حدیث میں، ایمان والے کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے تکلیف سے گناہ جھڑ رہے ہیں صاحب، تکلیف سے جو ہے صبر کرنے پر اجر ہی اجر مل رہا ہے۔ تو یہ مومن جو ہے فائدے کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، تعریف کرے اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو نوازا، اور دعا کیجئے کہ یہ ایمان ہماری زندگی میں باقی رہے تاں کہ ہماری جسموں سے روح قبض کر لی جائے، کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایمان والا ایمان سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی حدیثوں میں بیان کیا کہ صبح ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے تو شام ہونے تک کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایمان کی نعمت کی قدر کرنے کی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی اور اپنے ایمان کو قوی کرنے کی، جو رمضان کے خاص طور سے مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد معزز سامعین، جو دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ عنکبوت کی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کیا مثال دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنایا۔ یہ کفار اور مشرکین ہیں۔ اللہ کو ولی کا معنی دوست، ساتھی، کارساز، کام بنانے والے ساتھی۔ اللہ کے سوا دوسروں کو، غیر اللہ کو، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو مخلوق، اللہ کے سوا ان کو اولیاء بنا لیں۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، کیونکہ ایمان والے اس سے مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ لیکن کفر اور شرک والے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ وہ ہماری مدد کریں، وہ کوئی بھی ہو، چاہے قبر والے ہوں، اولیاء، جو بھی۔ اولیاء میں سارے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں ہم۔ اولیاء یہاں مطلب دیکھیے، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا جن کو بھی ولی سمجھا گیا، چاہے وہ جاندار ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انس ہو، جن ہو، ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کمثل العنکبوت۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی سمجھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسپائڈر کی طرح ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کمزور مثال۔ اتخذت بیتا، اس نے، مکڑی نے کیا کیا؟ اسپائڈر نے اپنا گھر بنایا۔ اسپائڈر کمزور، اس کا گھر اس سے زیادہ کمزور۔ تو شرک والے، کفر کرنے والے، اللہ کے سوا جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے، کفر کرتے، وہ لوگ کمزور ہیں۔ اور جن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری سفارش کریں گے، یا ہمارے جو ہے مشکلوں کو دور کریں گے، وہ ان سے زیادہ کمزور۔ یہ کمزور، وہ کمزور، جیسے عنکبوت کمزور، مکڑی، اسپائڈر کمزور مخلوق، کمزور حیوان، اللہ نے مثال دی ہے کمزور حیوان۔ سورہ عنکبوت ہے، پوری سورہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو آیت ابھی میں نے مثال میں پیش کی آپ کی خدمت میں، یہ سورہ عنکبوت کی مثال ہے، جو 20ویں پارے کی ایک سورہ ہے۔ مکڑی اور اس کا جالا، جس کو کہتے ہیں نا مکڑی کا گھر، ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے مکڑی کا گھر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ مکڑی خود کمزور حیوان، اور اس نے جو گھر بنایا وہ اس سے زیادہ کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں مثال دے کر بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مثال جو غیر اللہ سے ناتا جوڑتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں اللہ کے سوا، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال جو ہے مکڑی کی طرح ہے، جس نے گھر بنایا، اور خود اللہ بیان کر رہا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ دیکھیں گھر جو ہے بہت سارے لوگ بناتے ہیں، انسان بھی گھر بناتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جانور بھی گھر بناتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، جانور کے بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن سب سے کم دیکھیے یہ کیا ہوتے ہیں، اس کو میں وہ گھر آپ کو بتا دوں کیا بولتے ہیں اس کو، یہ پرندے ہوتے ہیں نا، پرندے بھی گھر بناتے ہیں، گھونسلہ کیا بولتے ہیں اس کو، گھونسلہ شاید بولتے ہیں نا اردو میں،
ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، پرندوں کے، طوطوں کے، ان کے مختلف قسم، لیکن مکڑی کا گھر اللہ فرماتا ہے اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر ہے، سب سے ہلکا گھر اوہن ہے وہ. لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھیں. یہاں یہ بات کیوں بتائی گئی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ لو کانوا یعلمون کا مطلب کیا ہے، اگر وہ سمجھیں. بھائی ان کو، کافروں کو، مشرکوں کو تو پتا ہے، انسانوں کو، کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اسپائڈر کا گھر سب سے ہلکا، کمزور اور بہت ہی معمولی گھر ہوتا ہے اس کا. تو پھر لو کانوا یعلمون کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ان کو پتا ہے کہ مکڑی کا گھر کمزور ہے سب سے زیادہ، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جن کو وہ اولیاء بنا رہے ہیں اللہ کے سوا اور جن سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ مدد کریں گے، ان کی عبادتیں کرتے ہیں، تقربات پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے لیے، وہ لوگ ابھی اس مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہیں. یہ بات وہ نہیں جانتے اور ان کو جاننا چاہیے، یہ بات ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ جگہ ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے. کن کی؟ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کو اولیاء بنایا جاتا ہے. جیسے سورہ مریم کی آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا، مطلب اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے عزت بنے. ہرگز نہیں، کل قیامت کا دن یہ لوگ ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے اور ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ سورہ مریم کی آیت میں ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو ہمارے درس میں مثال میں جو بات میں ہم نے بیان کی ہے کہ جو غیر اللہ سے جو تعلق رکھے جاتے ہیں ان غیر اللہ کی حالت کیا ہوگی. دیکھیے کل قیامت کے دن ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں طاقت ملے گی، عزت ملے گی اور ہمیں فائدہ ہوگا ان سے. ہرگز نہیں. اللہ کہتا ہے کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. ہرگز نہیں، یہ ان کی عبادتوں کا جو شرک یہ لوگ کریں گے ان کا یہ لوگ انکار کریں گے اور ان کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے. اور ایک دوسری آیت ہے، 4 آیتیں ایسے میں نے نوٹ کی ہیں. ایک دوسری آیت ہے جو سورہ یاسین کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یعنی اولیاء کے بارے میں جو اللہ کے سوا بنائے جاتے ہیں. دیکھیے وہ لوگ کیا حال ہے ان کا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا اللہ کے سوا ان لوگوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا. کیوں؟ شاید کہ یہ لوگ مدد کریں گے، مدد کے خاطر. پہلی آیت جو سورہ مریم کی میں نے پڑھی اس میں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے عزت ملے، لیکن عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلت ہوگی. وہاں یہ بیان کیا، اور قیامت کے دن انکار کریں گے عبادتوں کا. اور یہ دوسری آیت جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس لیے بناتے ہیں غیر اللہ کو اولیاء اپنے تاکہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ لوگ ان کے حاضر لشکر کی طرح ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاضر لشکر ہے جو ہماری مدد کرے گا. جیسے لشکر اگر حاضر ہو تو مدد کرتا ہے نا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسے، لیکن ان کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہرگز یہ لوگ جو غیر اللہ ہیں ان کی ذرہ برابر مدد نہیں کر سکیں گے. تو یہاں مدد کا انکار. ایک تیسری آیت ہے جو سورہ ہود کی آیت ہے، جہاں 101 آیت نمبر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ التي يدعون فما أغنتهم آلهتهم التي فما أغنتهم عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. یہاں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے وما ظلمناهم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی ان مشرکوں پر، ان کافروں پر ہم نے ظلم نہیں کیا. ولكن ظلموا أنفسهم، ان لوگوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر لیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فما اغنت عنہم آلہتہم، یہ جو ان کے معبود ہیں، جو اللہ کے سوا انہوں نے چیزوں کو معبود بنا لیا، یہ لوگ ان کے کسی فائدے کے نہیں ہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے
یعنی اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کی پکڑ عذاب سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وما زادہم غیر تتبیب، اور یہ ان کی تباہی اور بربادی میں اضافہ ہی کریں گے، نہ کہ ان کی ذرہ برابر مدد کریں گے. اس کے بعد چوتھی آیت، یہ چوتھی آیت تھی عفواً. تو گویا کہ 4 آیتیں یہ ہیں جن آیتوں میں، قرآن میں 4 آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا معبود بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا معبود بنایا جاتا ہے، جن کی مثال اللہ نے جو ہے مکڑی کی طرح دی ہے، تو یہ 4 الگ الگ آیتیں اس آیت کے علاوہ، جس میں جو مثالی آیت ہے ہمارے پاس، اس آیت کے علاوہ 4 آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی جن آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے عزت ملے گی، ان سے جو ہے فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، عزت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مدد کریں گے، یہ لوگ مدد بھی نہیں کریں گے، وہ بلکہ وہ خود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں، تو ان کی کیا مدد کریں گے. اور تیسری جگہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ان کو جو ہے پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا کچھ فائدہ پہنچائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، سفارشیں کریں گے. تو ایسی صورت میں یہ سفارشیں یا یہ فائدہ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، سوائے نقصان کے انسان کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہ وہ لوگ مدد کر سکیں گے. اب دیکھیے قبر والا یا قبر والے اولیاء ہوں یا بت ہوں یا کوئی بھی ہوں جو اللہ کے سوا، جس اللہ نے مثال دی نا مکڑی کی، تو یہ لوگ کمزور ہیں بھائی، یہ کیا مدد کریں گے بتائیے. جیسے مکڑی حیوان جو جانور ہے کمزور ہے، اس کا گھر اللہ نے مثال دی ہے کہ کمزور گھر ہے، یہ گھر اس کو بچا نہیں سکتا ہے، ہوائیں آئیں گی گھر ٹوٹ جائے گا، بارش ہوگی گھر ختم ہو جائے گا، تو اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں. وہ سمجھتی ہے کہ یہ گھر مجھے کیا ہے تحفظ دے گا، حفاظت میں رکھے گا، بچائے گا. تو جیسے اس کا کمزور گھر کسی کام کا نہیں، کسی فائدے کا نہیں، ویسے ہی غیر اللہ سے تعلق رکھنا، شرک کرنا، کفر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ لوگ اولیاء ہیں، ان کا اللہ کے یہاں مقام ہے، یہ فائدہ دیں گے، یہ اولاد دیں گے، یہ رزق دیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں جنت تک لے جائیں گے، سفارشیں کریں گے، بیکار کی باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ لوگ خود کمزور ہیں، وہ لوگ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو، ہم کو، یا نعوذ باللہ من ذالک جو ان کو پکارنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے فائدہ پہنچا کے بتائیے. لیکن اس کے برعکس اللہ کی ذات فائدہ پہنچانے والی، سننے والی، مدد کرنے والی، مصیبتوں کو دور کرنے والی، پریشانیوں کو ہٹانے والی، یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس ہیں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا. لہذا انسان اللہ سے ڈرے اور اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھے، اللہ کو پکارے. حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جب اللہ کافی ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف رخ اٹھا قدم بڑھانے کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ کیا چاہیے انسان کو جو اللہ نہیں دے سکتا ہے؟ لہذا اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجئے، شرک سے توبہ کیجئے. یہ درگاہ، یہ مزار، یہ غیر اللہ سے تعلقات، یہ اولیاء، یہ سمجھنا کہ ان سے کچھ فائدہ ہوگا، یہ کسی کام کے نہیں ہے. لوٹ جائیے شرک سے، توبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اور توحید پر ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے مزید دعائیں کیجئے کہ اللہ اسی عقیدے توحید پر قائم رکھے. وقت ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور توحید جیسی عظیم نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اس پر ہمیشہ باقی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ایمان اور توحید پر ہماری موت ہو جائے، کلمہ ہماری زبانوں پر نصیب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ کل ایک قرآنی مثال لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ بالکل آدھے گھنٹے کا مختصر سا بڑا اہم ترین درس چل رہا ہے. آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے علاوہ جتنوں تک یہ آپ لنک پہنچا سکتے ہیں، یہ خبر پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیے، تاکہ ان بھائیوں بہنوں کو بھی یہ بہت اہم ٹاپک جس پہ عام طور پر جمعے کے خطبے یا دروس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، قرآنی مثالیں، ٹھیک ہے،
روزانہ آپ کی خدمت میں کبھی دو، کل ایک بتائے تھے، آج 2 مثالیں ہوں گے. ایسی ہم چونکہ 42 مثالیں ہیں، 43 یا 42 مثالیں ہیں نا، اس کو کور کرنا ہے پورے رمضان میں، اس لیے کبھی 2 کبھی 1 ہم انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے. آپ دوسروں تک بھی اس کی خبر پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بہنیں بھی ان قرآنی مثالوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، اللہ شر سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک.